السلام علیکم جی، میرا نام محمد اسمن ہے اور میں ریسکیو والنٹیئر آرگنائزیشن کا ممبر ہوں اور ایز اے سوشل ورکر میں اپنی تمام فرائض جو ہیں وہ سر انجام دے رہا ہوں۔ آج کل جو موضوع بحث ہے وہ ہے کووڈ-19 کرونا وائرس۔ تمام ممالک جو ہیں وہ اس کی لپیٹ میں ہیں اور پاکستان بھی اس بیماری کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے۔ آج جس موضوع پہ میں نے آپ تمام لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنی ہے وہ ہے سوسائڈل اٹیکس، سوسائڈ۔ اور اس کے بارے میں اگر بات کی جائے تو ہم پاکستانی کانٹیکس میں بھی دیکھ لیں کہ پاکستان میں 90% جو لوگ ہیں وہ مسلمان ہیں، اور مسلمان جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ سوسائڈ جو ہے یا اپنی جان لے لینا وہ ہمارے مذہبی لحاظ سے حرام ہے۔ اور اگر حالی پاکستان کی بات کی جائے یا اور دوسرے مذاہب کی بھی بات کی جائے اسلام کو چھوڑ کے، تو باقی تمام مذاہب بھی اپنی جان خود لینے کے حق میں نہیں ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ تمام انسان جو ہیں وہ خوش و خرم اپنی زندگی جو ہیں وہ بسر کریں۔ اور اسی حوالے سے میں نے آپ تمام لوگوں سے بات کرنی ہے آج۔ آپ تمام لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کووڈ-19 کا سوسائڈ کے ساتھ یا اپنی جان لے لینے کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ ابھی ریسنٹلی میں ایک نیوز چینل دیکھ رہا تھا اور ایک خبر میری نظر سے گزری کہ ایک شخص نے صرف اس بنیاد پہ اپنی جان لے لی کہ اس کو لگتا تھا کہ وہ کووڈ-19 یعنی کرونا وائرس کا شکار ہے۔ صرف ایز اے سسپیکٹ ہونے کے شک میں اس نے اپنی جان اپنے ہاتھوں سے ہی لے لی، اور اس چیز کا انتظار کیے بغیر کہ اس کی رپورٹس کیا آئی ہیں، آیا وہ اس وائرس میں پازیٹیو آیا ہے یا نہیں، لیکن اس نے صرف ایک غیر یقینی کی صورتحال میں آ کے اپنی جان لے لی اور اپنی جان کا خاتمہ کر لیا۔ تو آپ تمام لوگوں سے ایک یہ سوال ہے، اور سوال یہ ہے کہ کیا کوئی بھی غیر یقینی کی صورتحال آپ کے سامنے پیدا ہو جائے تو کیا آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ آپ اپنی جان خود لے لیں، چاہے آپ کا تعلق کسی بھی طبقے سے ہو، چاہے آپ کے جتنے بھی مسائل ہوں؟ کیا آپ کے تمام مسائل کا حل سوسائڈ ہے؟ کیا آپ کے تمام مسائل کا حل چاہے وہ سماجی ہوں یا معاشی ہوں، کیا ان تمام مسائل کا حل سوسائڈ میں ہے یا اپنی جان اپنے ہاتھوں سے لینے میں ہے کہ نہیں؟ دیکھیں جی، آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ محض سسپیکٹ کی بنیاد پہ اپنی جان کا خاتمہ کر لینا یہ بہت ہی افسوسناک ہے، اور اس چیز کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ محض اس بنیاد پہ ایک شخص جو سمجھتا تھا کہ وہ کرونا وائرس کا سسپیکٹ ہے، اس نے اپنی جان لے لی، اور یہ ہم تمام لوگوں کے لیے ایک سوچنے کی چیز ہے، لمحہ فکریہ ہے کہ اور بھی تو بہت سی بیماریاں آئیں اس دنیا میں، بہت سی موذی بیماریاں ہیں، ٹرمینل ڈیزیزز ہیں، تو کیا ان تمام جو بیماریاں ہیں ان کا واحد حل اپنی جان کا خاتمہ کر لینا ہے؟ اب مثال کے طور پہ ایڈز ایسی بیماری ہے جس کا کوئی علاج ابھی تک دریافت نہیں ہوا۔ ملیریا بھی ایک بیماری تھی جس نے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا، اور 1 صدی تک اس بیماری کا علاج ہی دریافت نہیں ہوا۔ اور بھی ایسی بہت سی بیماریاں ہیں جو کہ انسان جن میں مبتلا ہوتا ہے، تو کیا انسان کے لیے راہ فرار یہی ہے اور بیماری سے خاتمہ اسی چیز پہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کو ختم کر لے اور اپنی جان لے لے؟ تو یقیناً ایسا نہیں۔ اچھا، اس تمام گفتگو میں 2 مسائل کی طرف میں نشاندہی کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ 2 مسائل یہ ہیں کہ کرونا وائرس اور کووڈ-19 کی وجہ سے خودکشی کا رجحان، اور دوسرا ہماری جو اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم سسپیکٹ ہیں یا کسی موذی بیماری کا شکار ہو کہ ہم تمام لوگوں کا قرنطینیہ، ہسپتالوں اور سرحدوں سے بھاگنا۔ اب میں بات کرنا چاہ رہا ہوں ہماری اپنی ذمہ داری کی، کہ ہم تمام لوگ جو ہیں وہ ذمہ داری اس معاملے پہ نہیں لے رہے۔ ذمہ داری لینا انتہائی اہم ہے۔ بحیثیت انسان ہم تمام لوگ اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ رہے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں یہ چیز واضح طور پہ موجود ہے کہ اگر تم کو معلوم ہو کہ کسی جگہ وبا موجود ہے تو تم اس جگہ مت جاؤ، اور جب تمہیں معلوم ہو کہ وہ وبا جو ہے وہ اس جگہ موجود ہے جہاں تم ہو تو وہاں سے مت بھاگو۔ تو ہم لوگ کیسے انسان ہیں کہ ہم اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ رہے ہیں، اور حدیث مبارکہ کے علم سے بھی ہم لوگ استفادہ حاصل نہیں کر رہے،
اور اگر ایک شخص بھی کسی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ اور بہت سے لوگوں کو اس بیماری کا شکار کر رہا ہے. اگر مثال کے طور پہ ایک شخص جو ہے وہ اس بیماری میں مبتلا ہے اور اس کو خدشہ ہے کہ وہی بیماری جو ہے وہ اور لوگوں کو بھی پھیلا سکتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس بیماری کو روکے اور اپنی جو موومنٹ ہے، نقل و حمل ہے، اس کو محدود کر دے. کیونکہ اگر اس شخص کی وجہ سے کسی اور شخص کی جان چلی جائے گی تو اس نے در حقیقت پوری انسانیت کا ہی قتل کر دیا. کیونکہ یہ بھی احادیث میں موجود ہے کہ جس نے کسی ایک شخص کا ناحق قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. تو حدیث مبارکہ کے علم سے ہم رہنمائی لے سکتے ہیں اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس کر سکتے ہیں. اور ایک جگہ اور موجود ہے کہ اگر تم لوگوں کو معلوم ہو کہ ایک اونٹ بیمار ہے تو اس کو دوسرے اونٹوں سے دور کر دو. تو اگر جانوروں کے لیے اتنی احتیاط موجود ہے اور ہمیں علم مل رہا ہے کہ جانوروں کی اتنی احتیاط ہے، تو ہم بحیثیت انسان اس چیز کا ادراک کب کریں گے کہ ہمیں دوسرے انسانیوں کی صحت کے ساتھ نہیں کھیلنا، اور اگر ایک بیماری جو ہمیں موجود ہے وہ ہم نے اوروں تک منتقل نہیں کرنی.